اور ہم نے پھر آج میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں میں بڑا تنگ بھی ہوں ان سے, سنیوں سے. میں کھلا آدمی ہوں, میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ کے ہاتھ ہے, کوئی نہیں مار سکتا. جب اس کا حکم ہوگا تو مریں گے. تو اس لیے ڈر کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ مجھے ان سے گلہ بھی بڑا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کی جائے تو ہماری ساری ان باتوں کو مان لیا جائے جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں شامل کر لیا ہے. ان کو بھی مانو تب سنی ہو, یہ میں نہیں مانتا. چاہے بریلوی حضرات تنگ ہو, چاہے کوئی بھی تنگ ہو. کئی لوگ کہتے ہیں جناب تم اپنا مذہب بتاؤ کہ تم بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, اہل قرآن ہو, تبلیغی ہو, کیا بلا ہو. بھائی کبھی بریلویوں کی تعریف کرتے ہو, کبھی ان کو دھر لیتے ہو. کبھی دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہو, کبھی ان کو دھر لیتے ہو. کبھی شیعہ کی تعریف کرتے ہو, کبھی ان کو دھر لیتے ہو. تم یہ چکر کیا ہے, تم ہو کیا؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں. دیکھیں صاحب, یہ ان کا سوال بجا ہے کہ یہ سارے لوگ تو ان کی تعریف کرتے ہیں, اور کبھی جو بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بھی کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا آدمی ہے, یہ دیوبندی ہے. وہ دوسرا خطاب سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں تن کے رکھ چھوڑیا سسا. بریلوی کہتے ہیں جناب یہ ہمارا ہے. تو دوسرا خطاب سنتے ہیں, اس میں کوئی ان کی بات ہوتی ہے, ان کو دھر لیتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ گیا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا تو نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف اس سے بڑھ کر کسی نے کی نہیں, کبھی ان کو بھی کوئی چٹکی لگا دی, وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ہماری خبر بھی لے گیا. اہل قرآن, تبلیغی, اہل حدیث تعریف بھی کرتا ہوں, مذمت بھی کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہے, یہ ان کی معجون مرکب کیا ہے, حدود اربع ان کے کیا ہے. تو میں گزارش کروں, بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے, نہ آپ کا کوئی ذاتی مذہب ہونا چاہیے. ہمارا مذہب, ہمارا عقیدہ, ہمارا مذہب, ہمارا مسلک, ہمارا نظریہ, ہمارا اندیہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں آیا ہے, یا جناب محمد رسول اللہ سے جو عقیدہ, جو طریقہ ثابت ہے وہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ مسلمان کی تعریف ہے. تو ہر یاد رکھیے کہ ہر مذہب میں, ہر مسلک میں افراط و تفریط ہے, یا کوئی کسی بات میں گھٹ جاتا ہے, بہت دالیوں لے ونن تے بعض جگہ وہ اتنی شدت کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. میانہ روی, حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, یہ آپ کا ایسا جملہ ہے کہ پوری کائنات کے ہر چیز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. پوری کائنات, ہر عمل, ہر نظریہ, ہر نقطہ, یہ سرکار مدینہ کا وہ ارشاد ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی, نہ حد سے بڑھو نہ حد سے نیچے ہو, درمیان میں چلو. وہ کسی نے کہا نا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے, عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اعتدال, درمیانہ روی. تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا کو اللہ نے علماء عصر میں امتیاز کیوں عطا فرمایا, دیوبندیوں نے کیوں ان کو مانا, شیعہ نے کیوں مانا. رد مرزائیت میں جب میرے دادا وہاں تشریف لے گئے تو سب نے مسلمہ طور پر آپ کو مقتدا اپنا کیوں مانا. آج کون سا پیر ہے پاکستان میں کہ جس کو تمام مسالک کے علماء اور مشائخ اکٹھے ہو کر اپنا پیشوا مانے؟ کوئی ہے آپ کے سامنے آیا؟ نہیں آیا, اس لیے کہ وہ خود معتدل نہیں ہے, وہ پارٹی کا بن گیا ہے, پارٹی کا ہو کر رہ گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے, اگر میں شیعہ ہوں تو میں نے شیعہ کی حمایت کرنی ہے, چاہے شیعہ غلط ہے میں نے شیعہ کو ثابت کرنا ہے. دیوبندی ہے تو اس نے کہا میں نے دیوبندیوں کو ثابت کرنا ہے چاہے وہ غلط ہی کریں. بریلوی ہیں ان کو میں نے ثابت کرنا ہے چاہے غلط ہی کہیں, میں نے ان کی تائید کرنی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب میں یہ خوبی تھی کہ اللہ نے ان کو علم وافر کے ساتھ عقل سلیم بھی عطا کی تھی, اور وہ میانہ روی اور اعتدال حضور کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خیر الامور اوسطھا, کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو, حدوں نہ ودو تے حدوں لو بھی نہیں, تھلے بھی نہ ہو. جو اے تکو نا, اے ترکڑی تے تول لینا, تولتے ہیں نا, تے او جی وچ لوہا ہونا ہے,
उसा तकना है दुकानदार पे ये ऐथे बिल्कुल जिसले इंज आवे ना सीधा उस वेले तोला च बराबर होना इंसाफ है तराजू विच है जी। ते कई जेड़े ओ ते मूलिया ने पत्थर मार छोड़ने मार के मैं तकना रहा हाँ मूलिया ने पत्थर मार छोड़ा या एवं सौदे नहीं चमक दी तो पलड़ा इंज हो गया तो उस जल्दी जल्दी पा देता। तो मतलब है कि धोखा दे दिया चक्कर दे दिया। तो मतलब ये है कि वो सौदा वहां जाता नहीं पूरा सिर्फ टच करके उसको नीचे करके चक्कर दे के चले जाते हैं। लेकिन जो समझदार गाय को उसको पता है कि जब ये बिल्कुल तोल में सही आएगा ना इंसाफ पे आएगा ना इधर झुकाव होगा ना इधर होगा तो फिर सही तुलेगा। इसको कहते हैं एतदाल दरमियान में ना इधर ना इधर। तो आप बताएं कि सौदा वो सही तुलता है ना जो एतदाल पर हो। कंडा सही तोलते दरमियान खलोता हो और सही सौदा तोलना है। पीर मेर अली शाह साहब के मीज़ाने इल्म पर वो कंडा जो सही है उस पर हर वो सौदा तुलता है और जो गलत हो जायद हो वो इधर उधर डोलना खत्म हो। लोग आ रहे जनाब पीर साहब अजीब आदमी है, किसी को इन्होंने काफिर नहीं कहा, किसी को मुशरिक नहीं कहा, किसी के खिलाफ फतवा नहीं दिया, सबको कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन ये जरा ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, ये गलत हो तुम, ये गलत हो, ये जरा ठीक ठाक कर लो, बाकी तुम ठीक हो। पीर मेरे अली शाह साहब यही कहते हैं ना। तो हमारे ये आज के बाज बरेलवी हजरात ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इतना इल्म होने के बावजूद इन्होंने क्यों किसी को काफिर नहीं कहा, देवबंदियों को काफिर क्यों नहीं कहा पीर मेरे अली शाह ने, इतना बड़ा आलिम है, और दूसरे लोगों को क्यों नहीं कहा। ये बात जो है ये आप ज़हन में रखें कि चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, शिया हो, कोई भी हो, अगर उसके दिल में उसके जबान से ऐसा जुमला निकलता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी है, वो हुजूर को लोगों की नजरों से गिराना चाहता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन ये छोटे मोटे मसलों पर जो मोहरें उठी हुई हैं जनाब, ये भी किसी ने किया, कोई 11वीं को नहीं मानता जी वो भी काफिर है, कोई फलानी चीज को नहीं मानता वो भी काफिर है, जो अजान के पहले अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते या इसको मना करते हैं वो भी काफिर है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है। सिवा जात अल्लाह के बाद हुजूर अस्सलातु वस्सलाम की जात है, उसका एहतराम आप पर भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि मुझको इतना ना उठाओ, इतनी तारीफ ना करो कि मुझे अल्लाह के जो हैं अपने ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर के साथ मिला लो, जिस तरह उन्होंने अपने उज़ैर और ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया था, मुझे भी तुम अल्लाह के साथ मिला दो कि अल्लाह और मुझ में कोई फर्क ही ना रहे। यह भी मना है, यह सरकार ने मना फरमाया है, हुजूर का हुक्म है। बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है, समझ आई? ये सरकार की तालीम है, तो ये सरकार की अपनी तालीमात पर हमें चलना चाहिए। इतना भी ना आप बढ़ाएं कि कल हमें क़यामत के दिन हुजूर के सामने आप हुक्म दें कि इनको जूते मारो, तो उस मोहब्बत का क्या फायदा। मोहब्बत तो वो करनी चाहिए जिससे रसूलुल्लाह खुश हों, तो ज़ाहिर रसूलुल्लाह उसी पर खुश होंगे जो आपके तरीके पर चलेगा, आपके अहकाम और आपकी अहादीस और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में चलेगा।